أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يؤمن هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان گرامی مرتبت، یہ آیہ کریمہ مشہور ہے اور سورہ شمس کی ہے یہ آیت، اور یہاں اس تقاریر کا موضوع جو ہے وہ تربیت نفس ہے، اس لیے اس آیت کو تلاوت کی گئی ہے۔ قبل اس کے کہ اس پر کچھ بیان جاری کروں کہ جو مسلسل بیان جاری ہے، اس بات کی طرف توجہ دلا دی جائے، انہوں نے 2 مرتبہ کہا ہے کہ یہ نماز جو ہے بہت سے لوگ اپنے حساب سے سمجھتے ہیں کہ دیر میں ہوتی ہے، تو وہ ان کی فلاح کے لیے اور ان کی اچھائی کے لیے ہے، اور وہ کیا ہے وہ سمجھ لیں آپ۔ معاملہ یہ ہے کہ امام کا فرمان یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے غروب کی ابتدا، یعنی جب سورج ڈوبتا ہے، غروب یعنی ڈوبنا، تو ڈوبنے کی شروعات اس کو کہتے ہیں غروب کی ابتدا۔ اور ایک یہ ہے کہ سورج جب کامل غروب ہو گیا تو کمال غروب، تو کہیں گے کہ جب بالکل سے غروب ہو گیا، تو نماز کا وقت جو ہے جب کمال غروب ہو جائے سورج کا تب ہوتا ہے۔ نماز مغرب کا وقت کمال غروب کے بعد ہے۔ جب معصوم سے پوچھا، چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، مصحف ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ مشرق کی لالی جب سورج ڈوبتا ہے تو 2 طرف لالی ہوتی، ایک جدھر ڈوب رہا ہے، غروب جدھر ہے، جہاں سورج ڈوبتا ہے چھپتا ہے اسے مغرب کہتے ہیں، اور جہاں سے نکلتا ہے اسے مشرق کہتے ہیں۔ تو جب ڈوبنے لگتا ہے تو ادھر لالی تو ہونا فطری ہے، اس لیے کہ سورج کی ہی روشنی اور اس کی کرنیں ہیں جو آخر دم میں صرف لالی ہی پتہ چلتی ہے، تو ادھر تو رہے گی، تو ادھر بھی ہوتی ہے اور ادھر بھی ہوتی ہے، مشرق کی طرف بھی ہوتی ہے۔ تو معصوم نے فرمایا کہ مشرق کی لالی ختم ہو جائے تو غروب کامل ہو گیا، تو اس وقت جو ہے نماز ہے۔ تو جو آپ کو ایپ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ سن سیٹ، تو یہ جو سیٹ ہے یہ اس کی شروعات ہے،
सनसेट की शुरुआत है। अब 20 मिनट तक स्टैंडर्ड टाइम है। बहुत से ऐप्स ने अपने एतबार से लिखा हुआ है 15 मिनट से लेके 18 मिनट तक लोगों ने बनाया है, लेकिन एहतियात के तकाज़े से ये है कि 20 मिनट तक में जो है सनसेट कामिल हो जाता है। जब सनसेट कामिल हो गया, पूरा हो गया, तो नमाज का वक्त दाखिल हो गया। अब आप नमाज पढ़िए। ये हमारे पास फतावे हैं, चूँकि अज़ान जो है उसके मानी हैं ऐलान के। तो ऐलान कर रहे हैं कि मगरिब का वक्त हो गया, आ जाओ, करीब आ जाओ, तो उसी वक्त तो नमाज नहीं पढ़ लेंगे। तो अज़ान देते वक्त 2, 3, 4 मिनट लगते हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए किसी ने ऐप के हिसाब से 18 पे अज़ान देना शुरू किया, तो अज़ान बातिल नहीं है, इसलिए कि नमाज का वक्त जब दाखिल होगा तो नमाज शुरू होगी, उतना टाइम आ जाता है। मगर ये है कि अज़ान तो होना उसी वक्त चाहिए जब वक्त दाखिल हो, लिहाजा वक्त के दुखूल पर अज़ान होना चाहिए। यहाँ एक मुश्किल है, वो मुश्किल ये है कि हमारा समाज जो है वो इख्तिलात यानी आपस में खल्त मल्त है। जब खल्त मल्त है तो दूसरे नज़रियात के लोग भी हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, उठना बैठना है। उनका मामला ये है कि वो सनसेट पे ही काम कर लेते हैं, यानी शुरुआत गुरूब पर ही उनके यहाँ इफ्तार हो जाता है। तो अब हमारी औरतें, हमारे मर्द बेचारे बाज़ नादान हैं, नहीं जानते हैं और अपने को शिया कहते हैं। उनको चाहिए कि कमाल गुरूब के बाद ही इफ्तार भी होगा। अलावा इसके कुरान ने रोज़े के लिए ख़ास ताकीद भी की है कि अतिमुस्सयाम इलल लैल, अपने रोज़े को तमाम करो रात तक। तो रात का दुखूल तो उसी वक्त होगा जब सूरज कामिल जो है वो छुप जाए, कामिल गुरूब हो जाए। तो 2 तरीक़े से हो गया, नमाज का वक्त भी वही है और इफ्तार का वक्त भी वही है। ऐप में बता दिया कि हर ऐप जो है अपने हिसाब से और सेटिंग पर भी है। अब मैं आपको एक छोटी सी भी मिसाल देता हूँ। मैं कोरोना में ठहरा हुआ हूँ, वहाँ के और यहाँ के दरमियान 1 मिनट का फासला है। अब वहाँ सनसेट जो है आज 7:22 पे था, तो उस हैसियत से 7:02 पे था, तो उस हैसियत से 7:22 पे नमाज का वक्त हो गया। अब हम आ करके और इनसे ये 23 पे दे रहे हैं तो बिगड़ जाएं कि आप 23 पे क्यों दे रहे हैं, 22 पे था। अब हमको यही नहीं पता है कि कोरोना में अलग है, पमूना में अलग है। यहाँ आने के बाद जो मैंने ऐप को किया तो यहाँ पमूना में बताया कि 7:03 पे सनसेट है। तब 20 मिनट आप ले जाएं तो 7:22 की जगह पे 7:23 होगा। तो वक्त जो है वो घटे बढ़ेगा। तो ऐप के ऊपर भरोसा कम करें, वरना ऐब में मुब्तला हो जाएंगे। तो ऐप से हट जाएं और उतना ही करें जितने में काम चल जाए, और बाकी जो है वो हक़ के मतलब अदा हो जाए। दिन भर भूखे प्यासे रहने के बाद अगर आपने थोड़ी सी मिनट 2 मिनट की उजलत करके और अपने रोज़े को इफ्तार कर लिया, अब यहाँ वो बात आ गई कि हम जो है समाजी तौर पर खल्त मल्त हैं, दोस्त अहबाब के साथ हैं, तो हमको भी जल्दी होती है, खाएं जैसे वो खा रहे हैं। तो इस जल्दी में और ख़ास तौर से औरतों में, तो ये मेरी ताकीद है कि आपकी अज़ान की आवाज़ जैसे ही कान में गई, खट से खुरमा मुँह में, तो इससे पहले कि उनका रोज़ा ख़राब हो, आप ही एहतियात करके अज़ान दीजिए, ताकि आपकी अज़ान की आवाज़ जाए तो औरतें या मर्द जो जल्दी में है वो उस वक़्त खुरमा मुँह में रखे तो उसका रोज़ा सही रहे, रोज़ा बर्बाद ना हो। ये भी एक बात रिमाइंड करता चलूँ, रोज़ा खोलना जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वाजिब आपको करार दे दिया गया है। रोज़ा अपने टाइम पर खुद से खुल जाता है, उसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये तो एक तरीक़ा जो है उसका तर्जुमा हम कर रहे हैं, जैसे अंग्रेज़ी में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं आप,
تو اب فاسٹ آپ کا ہے تو اسے بریک کر رہے ہیں، تو جب آپ کھائیں گے تو جہاں سے چاہیں وہاں سے بریک ماریں. لیکن یہ کہ روزہ کھولنا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نہیں کھولیں گے تو وہ بندھا رہے گا، اس کا تھیلا بندھا رہے گا، منہ بندھا رہے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. جیسے ہی ٹائم ہو گیا ویسے ہی روزہ ختم ہو گیا. اب اس کے بعد آپ کی ساری قیدیں اور شرطیں جو ہیں تمام ہو گئیں اللہ کی طرف سے. وقت ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا، تو اب آپ جو ہیں آزاد ہیں. اب چاہے کھائیں، چاہے پئیں، چاہے جو چاہیں کریں. جو چیزیں منع کی گئی ہیں روزہ میں کرنے کی وہ پھر آپ کر سکتے ہیں. جیسے ہی ٹائم داخل ہو گیا تو بہت سے لوگ وہ بھی کرتے تھے، ٹائم داخل ہونے کا انتظار بھی کرتے تھے، تو ظاہر ہے کہ اسی حساب سے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اصل جو ہے وہ نماز کا وقت آپ کے لیے میں نے بیان کر دیا کہ یہ 20 منٹ کے بعد ہوتا ہے اسٹینڈرڈ. یہ ایک طرف کا ہو گیا، یعنی جہاں روزہ کھلتا ہے آپ کا. تو جب سن سیٹ جہاں سے جس ایپ میں سن سیٹ کا جو وقت دیا ہے اس کے 20 منٹ کے بعد ہمیشہ کے لیے ہے یہ نماز کا وقت داخل ہونا، آج ہی کے لیے نہیں ہے. اور اسی طریقے سے سحر کھانے میں بھی احتیاط کیجیے. اس کے لیے بھی سن لیجئے، وہ ایپ میں آپ کو مختلف جگہوں پر مختلف طریقے سے ملے گا. سن رائز کا وقت جو لکھا ہے اس سے 1 گھنٹہ پہلے بہت سے لوگ جو ہیں وہ نماز کا وقت دے دیتے ہیں، بہت سے 55 منٹ پہلے ہی دے دیتے ہیں، بہت سے کچھ دیتے ہیں. لیکن اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ نماز جو ہے صبح صادق جو ہے وہ جب طلوع ہوتا ہے تو نماز کا وقت ہے. تو صبح صادق کے طلوع ہونے کا تجربے نے یہ بتایا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے، سن رائز جو ٹائم ہے اس ٹائم سے 1 گھنٹہ 20 منٹ پہلے وہ وقت ہوتا ہے. تو برائے کرم و برائے مہربانی آپ یہ ایپ دیکھ کے کھانا مت کھائیے. آپ سن رائز کے 1 گھنٹہ 20 منٹ پہلے کھانا بند کر دیجئے. یہ کھانا بند کرنا اور اس وقت نماز کا وقت ہو گیا ہے. اگر بہت زیادہ شک ہو، کسی کو احتیاط کرتا ہے 2-4 منٹ کے بعد نماز پڑھے کہ بالکل یقین ہو گیا کہ اب داخل ہو گیا وقت، لیکن کھانے کو بہرحال 1 گھنٹہ 20 منٹ پہلے روک دے اور بند کر دے، چونکہ وہ وقت داخل ہو جاتا ہے. لہذا یہ آج سے یاد رکھیے. اور یہ جو کیلنڈرز وغیرہ بنتے ہیں سب تخمینائی ہیں، اور اس میں بہت سے تو لوگ ایسے بھی ہیں کہ کاپی پیسٹ کرتے ہیں. یہ جو ہیں اب آپ کی زبان میں بولا ہے میں نے، پتہ نہیں کتنا صحیح ہے. تو یہ پہلی نقل ہوتی ہے، کبھی پچھلے ہی سال کا ہی ٹائم نقل کر کے چھاپ دیا. اب اس کے بعد جب ہنگامے ہوئے کہ بھئی یہ کیا کیا وہ کیا کیا، تب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو پچھلے ہی سال کا ہے. تو یہ سب ہوتا ہے. لہٰذا آج کل دنیا ہوس پہ ہے اپنے نام کے، کہ کس طریقے سے میں اپنا نام کما لوں. تو ہر آدمی دے رہا ہے. ایک یہ ہے کہ بعض بیچارے نام نہیں بھی چاہتے ہیں تو کچھ اتنا ہی زیادہ دین ان کے اوپر سوار ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں دین کی کوئی خدمت کر لیں تو اس طرح کی خدمت کرنے چلتے ہیں. اب جب وہ خدمت کرتے ہیں تو شیطان جو ہے وہ کام کرتا ہے کہ یہ سادہ ہے، بیوقوف بناؤ اس کو. تو وہ خدمت کے نام پر بیچارہ گڑبڑ کر دیتا ہے. کر تو خدمت رہا ہے لیکن وہ پچھلے سال کا چھاپ کے جو ہے وہ بیچ دیا لوگوں کو. تو اب وہ جو ہے پچھلے سال کے حساب سے کھا پی رہے ہیں، معلوم ہوا نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ ٹائم کچھ اور تھا، یہ ٹائم کچھ اور ہے. لہذا سب سے یہ گزارش ہے کہ احتیاط کریں اور در احتیاط کریں. اور ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ بڑی کوشش کی گئی پابندی کی، مگر پابندی ہو نہ پائی. ٹائم جو ہے اپنے سے اوپر ہو چکا ہے. اب ساری پابندی ہمارے اوپر ہوگی. اور یہ بھی پابندی ہے کہ سارا مطلب بیان کیجئے گا، چھوٹے نہیں کچھ. تو اب آپ بتائیے کہ تھوڑے سے وقت میں سارا مطلب کیسے بیان کریں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو کل میں نے آپ کو یہاں پہ لا کے چھوڑا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نفس کی، جس نفس کو خلق کیا ہے تمام انسانوں میں، اس کی قسم کھائی اور کہا قسم ہے اس نفس کی کہ جس نفس کو میں نے سیدھا سادہ ہموار بنایا ہے، کہیں ادھر ادھر نہیں ہے اس میں کچھ بھی اپ اینڈ ڈاؤن، برابر کا سیدھا سادہ اور ہموار بنایا ہے.
اور اس کے اندر ہم جب ضرورت ہوتی ہے تو تقویٰ اچھی باتوں اور فجور بری باتیں اور خاص طور سے حرام چیزیں جو اللہ کے نزدیک ناپسند آئیں اور جو اللہ کے نزدیک پسند آئیں ان کا ہم الہام کر دیتے ہیں. تو اس نفس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی چیز پسند ہے کون سی چیز ناپسند ہے. اسی لیے یہ انسان اپنے عقل پر بھروسہ اسی لیے انسان کو کروایا گیا کہ اچھا اور برے کا اندازہ اسے ہونے لگتا ہے اور تمیز ہو جاتی ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے کون سی بری ہے. تو میں نے کل آپ کو گنایا تھا کہ یہ نفس کی کئی قسمیں بہت سی باتیں میں نے کی ہیں. اب ان سب باتوں کو ہر دفعہ تو نہیں دہرا سکتے، جو نئے آئے ہیں انشاءاللہ وہ سنیں گے بعد میں. لیکن جو کل بات ہوئی اس میں 6 قسمیں میں نے گنائیں کہ نفس کی 6 قسمیں ہیں. یعنی یہ نفس جو ہے وہ 6 اسٹیج پر ہوتا ہے، 6 مرتبے ہوتے ہیں اس کے. تو کچھ شروعاتی مرتبے ہیں اور کچھ آخری مرتبے ہیں. تو جو شروعاتی مرتبہ ہے وہ نفس امارہ ہے، یعنی وہ خواہشات نفسانی جو ہم چاہتے ہیں، جس کی بیس پر ہم ہیں. جو چاہ رہا ہے کہ کچھ کھا لیں، جو چاہ رہا ہے کچھ پی لیں جلدی سے. تو اب نفس جو ہے چاہتا ہے کہ کھا لیں تو فوراً جو ہے ڈھونڈنے لگتے ہیں. ہاتھ پیر بھی جو ہیں وہ کام کرنے لگتے ہیں، کہاں سے کیا اٹھاؤں اور کہاں سے کیا پینے کا انتظام کروں. تو یہ خواہش پورا کرنے کے لیے دوڑتے ہیں. تو اس خواہش میں نفس جو ہے وہ امر کرتا ہے، ہر چاہت کے پیچھے نفس امارہ ہے. یہ فرسٹ اسٹیج ہے، سب کے پاس ہے، میں کسی کو کوئی کمی و زیادتی نہیں ہے، برابر کا ہے. اب چونکہ یہ خواہش اگر نہ ہو تو حرکت نہ ہو. اگر خواہش ہوئی میری کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ڈوب رہا ہے اور وہ ہاتھ پیر مار رہا ہے مگر بیچارہ ہے حیات و موت کے درمیان کھیل رہا ہے، اگر ڈوب گیا تو مر جائے گا. تو میرے نفس نے چاہا کہ اسے بچا لوں. تو یہ خواہش جو ہے آئی تبھی تو مجھے حرکت ہوئی کہ میں دوڑ کے بچانے چلا گیا. تو یہ نفس امارہ نے مجھے کھینچ کے وہاں تک پہنچایا ہے. تو خواہش میں امر کرتا ہے نفس کہ کرو. تو جو چاہت ہوتی ہے اور خواہش ہوتی ہے یہ نفس کے اندر یا اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے. تو یہ تو دونوں کی طرف لے جاتا ہے. اس کو یہ تمیز نہیں ہے کہ یہ اچھی ہے کہ یہ بری ہے. اس کو یہ ہے کہ خواہش پیدا ہوئی ہے یہ کرو. اور اللہ نے چونکہ اختیار دیا ہے تو اپنے اختیار سے چاہے تو اس خواہش پہ دوڑے اور چاہے تو ٹھہر جائے. یہ چاہے تو ٹھہر جائے اور چاہے تو دوڑے، خود نفس امارہ ہے، یعنی خود یہ خواہش ہے. یہ خواہش پھر دوبارہ پیدا ہوتی ہے جو دوڑاتی ہے، اور یہی خواہش دوبارہ پیدا ہوتی ہے جو روکتی ہے. تو اب جو روکتی اور دوڑاتی ہے اس میں اگر اچھی چیز ہوتی ہے تو دوڑانے کا امر کرتی ہے، چلو جلدی سے. اور اگر بری چیز ہے تو روکنے کے لیے ایک دوسرا امر آتا ہے، اس کو کہتے ہیں لوامہ. وہ نفس کا دوسرا اسٹیج ہے جو روکتا ہے کہ یہ برا ہے اسے مت کرنا اور یہ اچھا ہے جلدی جاؤ. تو لوامہ کا کام ہے برے کو روکنا، اور امارہ کا کام ہے ہر اچھے برے کی طرف کھینچ کے لے جانا. تو یہ 2 اسٹیج ہو گئے. تیسرا اسٹیج یہ ہے کہ یہ جو جاتا ہے کہ اچھا ہے اسے کر لو، یہ جو ہے وہ برا ہے یہاں پہ ٹھہر جاؤ. یہ خود کب پیدا ہوتا ہے؟ جہاں پر یہ بات آ جائے اس کی خواہشات کے سامنے کہ وہ دوڑنا تو چاہتا ہے اس لیے کہ امر کر رہا ہے نفس کی، یہ خواہش ہے، مگر یہ اچھا ہے کہ برا ہے. یہ کیفیت کہاں سے پیدا ہو؟ یہیں پر اللہ جو ہے الہام کرتا ہے، یعنی نفس کے اندر ایک کیفیت پیدا کرتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ چیز بری ہے. اس کو کہتے ہیں نفس ملہمہ، یعنی وہ نفس جس کو اللہ نے الہام کر دیا.
اللہ نے آہستہ سے نفس کے اندر علم پیدا کر دیا کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. درست ہو گیا. اب یہ نفس جو ہے آپ کا 3 درجوں پر آ گیا. اس تیسرے نفس کی اتنی اہمیت ہوئی اللہ کے نزدیک کہ اللہ نے تیسرے نفس کی قسم کھا لی. یعنی یہ تیسرا نفس اتنا بلند ہے کہ یہ اچھائی اور برائی کو بتا رہا ہے تو گویا عالم ہو گیا ایک طریقے سے نا. ولو عطائے الہی سے صحیح مگر یہ نفس عالم ہو گیا. تو عالم ہو گیا تو صاحب مرتبہ ہے. جب صاحب مرتبہ ہے تو اللہ نے اس کی عظمت بڑھائی اور اس کی قسم کھا لی. محمد وآل محمد صلوات. یہاں سے یہ بھی پتا ہو گیا کہ اللہ کے نزدیک علم کی عظمت ہے اور اسی علم کی بنیاد پر قسم کھا رہا ہے. عظیم کی قسم کھائی جاتی ہے. زیادہ قسم کھا لیا کہ قسم ہے اس نفس کی کہ جس کو میں نے سادہ بنایا ہے مگر اس پر میں الہام کرتا ہوں, اسی کے اوپر میں علم بھیجتا ہوں. یعنی پروردگار جو الہام کرتا ہے اس کو یہ نفس روک لیتا ہے. توجہ کریے آپ. جب یہ نفس یہاں پہ ٹھہر کے ایک بات کہوں چونکہ ذہن آمادہ ہوا اگر آپ کا, تو اللہ نے دل کے نفس کے اندر آپ کو علم پیدا کیا تو علم الہی کو یہ آپ کا نفس روک لے گیا. جب علم الہی کو روک لے گیا, جان گیا نا کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے, تب عالم علم الہی بن گیا نا. تو تھوڑی دیر کے لیے صحیح اس کی عظمت اتنی ہو گئی کہ قسم کھا لیا. تب سوچئے جس نفس کے اوپر اللہ نے اپنا پورا علم ڈال دیا ہو وہ نفس کتنا بلند ہوگا, کتنا برتر ہوگا. اب اس کی بلندی کا اندازہ تھوڑی دیر میں ہوگا. اس کا تو قسم کھایا, اس کے ساتھ کیا کرے گا, یہ توجہ کریں آپ اور غور کریں اور فکر کریں. تو اب یہ تیسرا درجہ ہو گیا. چوتھا درجہ یہ ہے کہ یہی نفس جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ساری کیفیتیں اس کے اندر ہیں. اچھائی بھی دیکھ رہا ہے, برائی بھی دیکھ رہا ہے, روکنے والا بھی ہے, کرنے والا بھی ہے. اب تو کوئی چیز رکاوٹ اور کرنے میں نہیں ہے. رکاوٹ جہاں برا ہے وہاں موجود, کرنے کو جو اچھا ہے وہاں حکم. تو اب یہ بالکل سراپا ہو گیا. برائی سے رکا, اچھائی کی طرف بڑھا, اچھائی کی. تو اب اس اچھائی کا کرنے کا کچھ نہ کچھ پھل تو چاہیے نا. یہ پھل بھی تو ملنا کہ ہم نے اچھا کیا اور ہم برے سے روکے رہے. یہ برے سے روکے رہے تو تیرے ہی حکم پر, تو ہی نے بتایا برا ہے مت کرنا اور یہ اچھا ہے ضرور کرنا. تب تیرے ہی کہنے پہ کیا ہے میں نے, برا سے روکا, اچھا جو کیا تو کچھ تو اس کی عطا ہونی چاہیے. تو اس عطا کو کہتے ہیں اجر. تو اب اجر جو ہے جب تک کہ دیکھ نہ لیں کہ کیا ملا ہے اس وقت تک اطمینان نہیں پیدا ہوتا. توجہ ہوئی یا نہیں؟ ہم نے دیکھا ہی نہیں کبھی. اب یہ ہے کہ ہاں یہ ملے گا وہ ملے گا فلاں ملے گا, اور جب دوڑ کے آئے یہاں پہ زینبیہ میں تو کچھ نہ ملا. سب نے لوٹ لیا کھا لیا, ہم کو تو کچھ نہ ملا. تو آپ کہنے لگے بھیا کیا بول رہے تھے آپ, وہاں یہ ملتا ہے وہ ملتا ہے یہ ملتا ہے, ہم تو جب بھی گئے تو کچھ نہ ملا. تو ظاہر ہے کہ ابھی تک تو کچھ نہ ملا. تو ظاہر خالی ہیں. یہ نفس جو ہے اطمینان نہیں پیدا کر پا رہا ہے. ان کا ارے بھائی 10 20 50 نے تو اٹھا لیا کھا لیا, آپ کو نہیں مل سکا لیکن ان کو تو مل گیا. ان کا بھائی سن ہی رہے ہیں, دیکھا توڑی ہم نے. اب دیکھتے ہم نے کہ لوگ کیسے اٹھا رہے تھے, تھوڑا اطمینان ہوتا یہاں تھا تو کم سے کم. بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ تو اب اجر جو ہے وعدہ تو ہو رہا ہے لیکن دکھایا نہیں جا رہا ہے. دیکھ لے تو جو نفس اپنے اجر کا مشاہدہ کر لے اس نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والوں. اب اس نفس نے اپنے تمام اجر کو دیکھ لیا تو اس کو اطمینان ہو گیا, اضطراب نہیں ہے. اب اس میں نہیں ہے کہ ملے گا کہ نہیں ملے گا.
ہماری زندگی اس میں گزر رہی ہے، ملے گا کہ نہیں ملے گا پتہ نہیں ہے. یہ تسبیح بھی پڑھے لے رہے ہیں، وہ بھی تسبیح پڑھے لے رہے ہیں، یہ بھی نماز وہ بھی نماز. ابھی اعمال کریں گے، سارے اعمال جو ہیں ہمارے جو خراب ہیں ان کے لیے استغفار کریں گے، اور اس کے بعد جو اچھے کی ان کی درخواست کریں گے، اور پھر بھی نہیں پتہ ہے کہ کیا ملنے والا ہے کیا نہیں ملنے والا. جب دیکھیے منہ لٹکائیں، خیریت تو کیا بات ہوئی پتہ نہیں ہے. پتہ بہت ڈر لگتا ہے، بڑا خوف ہے. ارے کاہے کا خوف ہے بھائی؟ کس بات کا ڈر ہے؟ سب تو نیک کام کیا ہے آپ نے، برائی کچھ بھی نہیں کی. کہ نہیں کبھی کبھی ہو جاتی ہے، وہ گڑبڑ کیے ہوئے ہے، دل کو جو ہے بے چین کیے ہے. تو نفس آپ کا مضطرب ہے، اضطراب کی حالت میں ہے. لیکن اگر یہی نفس دیکھ لے کہ ہم کو تو یہ ملا یہ ملا یہ ملا، تو اس نفس کو اطمینان ہو گیا. یہ دیکھیے جس کا نفس مطمئن ہوتا ہے اس کو اضطراب نہیں ہے. تو اب جب اضطراب نہیں ہے تو اس کو کوئی تمنا اور شوق بھی نہیں ہے کہ میں دیکھوں. وہ تو دیکھا دکھایا ہے نا. جب دیکھا دکھایا تو کوئی فرق نہیں آئے گا. اسی کو میرا مولا کہہ رہا ہے کہ نظروں سے پردے ہٹ جائیں تب بھی فرق نہیں پڑنے والا ہے. اس لیے کہ جیسے ابھی دیکھ رہا ہوں ویسے ہی تب بھی دیکھوں گا. صلوات پڑھیں محمد والوں. ایسے ہی جیسے ابھی دیکھ رہا ہوں ایسے ہی تب بھی دیکھوں گا. جو آج دیکھ کر کے یقین ہے وہی کل بھی رہے گا، اس لیے کہ دیکھا ہوا ہے. کوئی نئی بات دیکھیں تو کہیں آپ جانتے نہیں ہیں. جب کوئی چیز ہوتی ہے یا کسی کو آپ جانتے رہتے ہیں اور وہ سامنے آتا ہے دوسرا کہتا ہے یہ فلاں ہیں تو مسکرا دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں ارے کیا فلاں ہیں، ان کو 10 سال سے جانتے ہیں، آپ کیا بتانے آئے ہیں؟ کوئی نئی بات تھوڑی نا، یہ تو ساری پرانی چیزیں ہیں، دیکھی ہوئی ہیں، مشاہدے میں ہیں. تو جو دیکھا ہوا ہے اس کا نفس مطمئن ہے، ذرہ برابر اضطراب نہیں ہے. اب جب مطمئن ہے تو ہر اچھے پر بھی آگے بڑھ رہا ہے اور ہر برے کو ترک کر رہا ہے، قریب جا ہی نہیں رہا ہے، دور سے نگاہ بھی نہیں کر رہا اس کی طرف، جہاں کیونکہ مطمئن ہے. اب جب یہ نفس مطمئن ہو گیا تو برائی کی طرف نگاہ نہیں اور اچھائی کو چھوڑ نہیں رہا ہے. تو اب سوائے سبقت الخیر کے اور کیا کرے گا؟ اسی کو قرآن نے کہا سابقون السابقون اولئک المقربون. یہی جو سبقت کرنے والے ہیں یہی اللہ کے سب سے نزدیک ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والا. اب اس کو کوئی خوف ہی نہیں ہے، ہر اچھائی کی طرف بڑھ رہا ہے، ہر برائی کی طرف نگاہ نہیں کر رہا ہے، اس سے دور ہے. اگر کوئی کھینچم تان کرتا بھی ہے کہ برائی کی طرف لے جائے تو اپنے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اسی اللہ سے مدد مانگتا ہے. ان ساری تفصیلوں کو کل بیان کیا میں نے آپ کے سامنے. اب ایک کیفیت یہ ہے، دوسری کیفیت یہاں پہ یہ ہے کہ جو اس نے مشاہدہ کیا اپنے اجر کو، اپنی چیزوں کو یقین سے دیکھ لیا نا نفس نے کہ ہمیں کیا ملنے والا ہے. یہ مشاہدہ جو کیا، جو بھی اجر تھا، اعلیٰ تھا یا ادنا تھا یا بالکل سفلی تھا یعنی کمتر تھا یا بیچ کا تھا یا بہت بلند تھا، جو بھی تھا اس کو دیکھا تو اطمینان تو ہو گیا. لیکن اب دل میں ایک کیفیت اور پیدا ہوگی نا، یہ نفس ہے پھر خواہشات کا منبع ہے. تب خواہشات پیدا ہوگی. جب اعلیٰ دیکھا اور پھر بیچ کا دیکھا پھر نیچے دیکھا، فرض کرو میرا نیچے ہی تھا، اب میں نے نیچے دیکھا تو میرے نفس کو اطمینان تو ہوا کہ ملا، اب اضطراب نہیں ہے. لیکن اب یہ اضطراب شروع ہو گیا کہ ہمیں اگر اونچا والا ملتا تو زیادہ اچھا تھا. ہو گیا کہ نہیں اضطراب؟ یہ اعلیٰ والا جو ہے ملتا تو بہتر تھا، یہ ادنا کیوں مل رہا ہے؟ تو اب یہاں پھر اضطراب پیدا ہو گیا. یہاں بھی اطمینان ہونا چاہیے. توجہ کریں آپ. اب یہاں پر اطمینان اس طرح سے ہو کہ جو مل گیا یہی بہتر ہے. اسی کا نام ہے رضا الہی. اسی سے ہو گیا نفس راضیہ، یعنی جو ملا اس پر راضی ہیں.
توجہ ہوئی یا نہیں؟ تو یہ تیسری قسم ہوئی. یہاں تک بندے کا کریڈٹ ہے. اب آگے جو ہے ایسی منزل پر ہے کہ وہ اعلیٰ مقام بھی دیکھ کے نفس جو ہے مطمئن ہے, اور اس پر بھی ہے کہ جو ملا وہ راضی بھی ہے, اور کچھ خواہش بھی نہیں ہے. اب خواہش کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو اس نفس کو نفس مرضیہ کہتے ہیں. اب سمجھ میں آیا آپ کو کہ شب ہجرت جب علی کے نفس کو خریدا اللہ نے تو کیوں مرضی کے بدلے میں خریدا؟ اس لیے کہ بندے کے حساب سے نہیں لے رہا ہے, اب یہ اللہ کی طرف سے ہے, وہ مرضی اپنی دے کے اس نفس کو لے رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. مجھے نہیں پتا, میں نے صحیح اور کوشش کی کہ بہت ہلکے وے میں اس چیز کو آپ کے سامنے پیش کروں. بات پہنچی کہ نہیں پہنچی وہ آپ جانیے, مگر یہ کہ یہ طے ہو گیا کہ نفس مرضی جو ہے وہ آخری درجہ ہے, اور وہاں تک پہنچنا آسان نہیں ہے. انبیاء نہیں پہنچ سکے. توجہ رکھیں آپ, بہت کم نبی ایسے تھے جن میں سے ایک نبی کا نام آیا پورے قرآن میں. حالانکہ انبیاء تو سارے اللہ ہی کے بھیجے ہوئے ہیں, مگر ایک نبی کا آیا, وہ بھی جس نے اپنے آپ کو اس مرضی میں پیش کر دیا کہ میرے گلے پہ چھری چلا دے جو کچھ بھی ہوگا. تو اسماعیل کا نام آیا سورہ انبیاء میں کہ کانا نبیًا مرضیہ, انہو صدیقا نبیہ. یہ ایسا نبی ہے کہ جو سچا بھی ہے اور مرضی پروردگار ہے. کانا مرضیہ کی لفظ آئی, یعنی یہ مرضی ہے. مرضی ایک کو کہتے ہیں, مرضات کئی کو کہتے ہیں. یہ کئی کی کوئی حد نہیں ہے, مرضات جمع ہے مرضی کی. توجہ کریں میری بات پر. تو نفس انبیاء بڑی ترقی کر کے اگر بلند ہوا تو ایک ہی مرضی پروردگار کا مستحق بنا. توجہ کرو میری بات پر. نفس انبیاء اپنی تمام تر بلندیوں کو لے گیا اوپر تو ایک ہی مرضی پروردگار کا مستحق بنا. مگر علی کی ذات ایسی تھی کہ خدا نے اس نفس کو جو خریدا تو مرضات کے بدلے میں خریدا, ایک نہیں. اب ابتدا سے لے کے انتہا تک ہر فعل علی مرضی پروردگار ہے, ہر عمل علی مرضی پروردگار. ایک بات یاد آئی تو آپ کو بتاتا چلوں ساتھ ہی ساتھ, اور بیجا نہیں ہے, دلیل بھی محکم ہو جائے کہ یہ نفس جو ہے چاہتا ہے نا, چاہ رہا ہے کہ کھائیں تبھی آپ کی زبان چلتی ہے کھانے کے لیے, چاہ رہا ہے کہ بولیں تبھی زبان چلتی ہے بولنے کے لیے, چاہ رہا ہے کہ کریں تبھی ہاتھ چلتا ہے, چاہ رہا ہے کہ چلیں تبھی پیر چلتا ہے, چاہتا ہے کہ دیکھیں تبھی دیکھتے ہیں. اگر نہ چاہے تو آنکھ بند ہے, نہ چاہے تو منہ بند ہے, بول ہی نہیں رہے ہیں. کیا بات ہے آج آپ نہیں بول رہے ہیں؟ کیا من نہیں چاہ رہا اس لیے نہیں بول رہے ہیں؟ تو معلوم یہ ہو گیا کہ نفس کی حکومت ہے. ایک صحابی ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم, حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے عہد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں بہت عظیم صحابی ہیں. اللہ نے ان کو ایک ایسی قوت عطا کی تھی کہ ان کے زمانے میں دشمن اور مخالف ان کو دیکھ کے گالیاں دیتا تھا, کیوں؟ اس لیے کہ جیت ہی نہیں پاتا تھا. یہ بہت بڑے مناظرش تھے, اور امام نے تھوڑی سی تعلیم دی تھی تو اتنا بڑا مناظرہ کرتے تھے کہ بڑے بڑے مخالفین کے علماء سپرانداختہ ہو جاتے تھے. ان کا نام تھا حشام ابن حکم. یہ بہت بڑے متکلم تھے, گزر رہے تھے بصرہ کی گلی سے, تو معلوم ہوا کہ یہاں پر بہت بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے جو قبضات کے لیے ہے. انہوں نے کہا ایک عالم ہے جو آیا ہوا ہے اور یہ لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے, اس کا مجمع آیا ہے, سیکھ رہے ہیں اس سے لوگ. تو یہ بھی بیٹھ گئے. اب وہ جو اس کی باتیں تھیں سب ایسے ہی تھیں, کچھ سمجھ میں نہیں آئی. تو حشام نے کھڑے ہو کے پوچھا کہ کیا کچھ دوسرے کو بھی سوال کا حق ہے؟ اس نے کہا ہاں ہاں بالکل سوال کا حق ہے, تبھی تو جواب دوں گا. ان کہا تو پھر تیرے آنکھ ہے,
تو کہ اللہ بیوقوفی کا سوال نہ کرو، وہ سوال کرو جو سوال کا کہ اللہ ابھی پتہ چلے گا کہ یہ بیوقوفی کا ہے کہ عقل مندی کا ہے۔ تو تیرے آنکھ ہے؟ تو اس نے کہا آنکھ ہے۔ یعنی آپ سمجھے کہ تقریر کاہے کی ہو رہی تھی؟ تقریر جو ہو رہی تھی کچھ ایسے ہی ہو رہی تھی کہ حشام کو بولنا پڑ گیا۔ تو اب کسی کی ولایت کی، کسی کی خلافت کی، کسی کی حقانیت کی تبلیغ ہو رہی تھی، تو انہوں نے یہیں سے شروع کیا۔ ان کا تیرے آنکھ ہے؟ ان کا بھئی آنکھ نہ ہوتی تو تم کو دیکھتا کیسے؟ ان کا اچھا ہے تو دیکھنے کا بھی دل چاہتا ہے۔ ان کا ہاں۔ تیرے پیر ہے؟ ان کا ہاں پیر ہے تبھی تو چلتا ہوں۔ ہاتھ ہے؟ ان کا ہے تبھی تو کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ کون کرتا ہے، تو کرتا ہے یا تیرا ہاتھ کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا بھائی تو کرتا ہے خود یا تیرا ہاتھ کرتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میرا ہاتھ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا تیرا ہاتھ کیوں کرتا ہے یہ بتا۔ کہا نہیں وہ میں کرتا ہوں۔ پھنس گیا کہ میں کیا کہوں، ادھر کہوں کہ ادھر کہوں۔ تو ان کا پھر ابھی جو کہا تم نے کہ میں کرتا ہوں تو کیوں، میں کہاں سے آیا؟ ان کا یہ میں جو ہے نفس ہے۔ یہ نفس جو ہے وہ حاکم ہے ہاتھ پر، ہاتھ کو حکم دیتا ہے تو کرتا ہے۔ حاکم ہے آنکھ پر، نفس جو ہے وہ حاکم ہے، حکومت کرتا ہے۔ آنکھ کو کہتا ہے تو آنکھ دیکھتی ہے۔ نفس جو ہے وہ حاکم ہے پیر کے اوپر، حکم دیا تو چلا، حکم نہیں دیا تو رک گیا۔ تو یہ نفس جو ہے اعضاء اور جوارح کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو انہوں نے وہیں سے پوچھا کہ بتا تیرے جسم کی دنیا کو اللہ نے بغیر حاکم کے تو نہیں چھوڑا ہے، تو کیا اتنی بڑی امت کو بعد از نبی بغیر حاکم کے خدا چھوڑ دے گا؟ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو اب ساری ہوا ہو گئی دلیل ان کی جتنی بھی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے کوئی حاکم ہے؟ اگر وہ اقرار کرے کہ ہاں حاکم ہے تو پھنسا کہ پھر کون ہے، کدھر سے مانے کہ کون ہے؟ اب جو کوئی ہے تو نبی ہے، نبی کے بعد کون ہے؟ تو اب نبی کے بعد بغیر حاکم کے چھوڑ نہیں سکتا ہے، تب تو حال سے ہے خالی نہیں۔ یا نبی نے حاکم بنایا یا نہیں بنایا؟ اگر نہیں بنایا تو نبی نے اللہ کے قانون کے خلاف کیا، اور ایسا نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر بنایا تو کہاں بنایا؟ پھنس گیا نا۔ اب جب پھنس گیا تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ حشام اسے کھینچ کے غدیر تک لے جائیں اور کہیں دیکھو غدیر کے میدان میں وہیں ہاتھوں پہ اٹھا کے بنایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو یہ نفس جو ہے یہی حاکم ہے آپ کے جسم کے اوپر، اور یہی نفس جو ہے آپ کو اچھائی اور برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اسی نفس کے اندر یہ کیفیتیں ہیں کہ یہ نفس جو ہے وہ آپ کو اطمینان تک بھی پہنچا سکتا ہے، اور یہی نفس آپ کو راضی بھی بنا سکتا ہے، مرضی بھی بنا سکتا ہے۔ اس کے نمونے اللہ نے دکھا دیے کہ دیکھو یہ مطمئن نفس مطمئنہ ہے، دیکھو یہ نفس راضیہ ہے، دیکھو یہ نفس مرضیہ ہے۔ اب یہ نفس جو ہے یہ مرضی نفس ہے۔ اب جب نفس مرضی ہو گیا تو اللہ نے اسے خریدا اپنی مرضی کو بیچ کر کے۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ کوئی وہاں نفس نکال تھوڑی لیا کلیجے سے اور اپنے اندر ڈال لیا، اللہ صاحب نفس تھوڑی نہ ہے۔ اب اللہ نے اس نفس کو منسوب کر دیا اپنی طرف۔ یہاں پر بہت غور سے سمجھیے بات کو۔ میں نے آپ کو ایک ذائچہ کھینچا کہ ہر فعل جو کرتے ہیں اس کا کنٹرولر جو ہے یہ نفس ہے۔ تو اب یہ سب چیز کا کنٹرولر ہو گیا، اور یہ ہر فعل کا جب کنٹرولر ہو گیا تو اب آپ کا ہر فعل منسوب ہے اس نفس کی طرف۔ اسی لیے آپ کہتے ہیں میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے وہ کیا۔ تو آپ جتنا آپ نے کیا ہاتھ نے آئے، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا پیر نے ہے، آپ نے کچھ نہیں کیا آنکھ نے دیکھا ہے، آپ نے نہیں دیکھا۔ لیکن آپ یہ نہیں کہتے میری آنکھ دیکھ رہی ہے، میرا پیر چل رہا ہے، میرا ہاتھ کر رہا ہے، میری زبان بول رہی ہے۔ ایسا بولتے ہیں؟ نہیں بولتے۔ سب یہی بولتے ہیں میں بول رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، میں چل رہا ہوں، میں پھر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ سب کریڈٹ بھی
نفس کی طرف جا رہا ہے. توجہ کر رہے ہیں میری بات پر؟ کام کوئی کر رہا ہے لیکن کریڈٹ نفس کو جا رہا ہے. اب جس کا یہ نفس ہے عمل کوئی بھی کرے وہ ماتحت ہے اس نفس کے تو نفس ہی کی طرف جائے گا. بات واضح ہوئی نا؟ تو اب اللہ نے اس نفس کو خرید لیا تو اب جو عمل ہوتا رہے گا تو ہو تو علی کے ہاتھوں رہا ہے مگر علی کا ہاتھ نہیں ہے یہ. اب وہ کہے گا میں نے کیا ہے. جب میں نے کیا ہے تبھی تو کہے گا انتا ید اللہ, آپ ہی اللہ کے ہاتھ ہیں. تو آپ کا ہاتھ کہاں رہ گیا؟ ایک صلوات اور پڑھیے محمد وآل محمد. تو اس نفس کی نفسانیت یہ ہے کہ تھوڑی سی باتوں میں ہم لوگ بولتے ہیں کہ یہ نفس کے بڑے خراب ہیں, ان کی نفسانیت بڑی خراب ہے. تو کس بنیاد پر بولتے ہیں؟ اسی بنیاد پر نا کہ ہم جو ہے کچھ خواہشات ایسی کرتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں اب ان کا نفس خراب ہو گیا, ان کی نفسانیت خراب ہو گئی, ان کی خواہش خراب ہے, ان کی چاہت خراب, ان کا منشا کچھ اور ہے. یہ جو ہے غلط خیال رکھتے ہیں. اب آپ جو لفظوں میں چاہے کہیے مگر سارا کریڈٹ نفس کی طرف جا رہا ہے. تو اب جب علی کے نفس کو اللہ نے خرید لیا تو علی جو سوچتے جائیں, جو کہتے جائیں, جو کرتے جائیں, کہیں سے آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ خراب ہے. کہیں سے آپ کہہ پائیں گے کہ خراب ہے؟ اس لیے کہ نفس تو اللہ نے لے لیا. تو اللہ کے ہاں کوئی چیز خراب نہیں ہے اور کرتا سب نفس ہے. نفس ہی حکم دیتا ہے تو ہوتا ہے. تو اب علی کے پاس تو حکم رہا نہیں. توجہ رہے, حکم تو اللہ کا ہو گیا. تو اب سارا فعل حکم خدا سے ہو رہا ہے نا, سارا قول حکم خدا سے ہے نا. اسی کو قرآن نے کہا کہ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. آپ تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں, وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایک صلوات اور پڑھیے محمد والے محمد. اب ساری فضیلت جو ہے افضلیت اسی پر محور کرتی ہے. اسی لیے لوگ پریشان ہیں کہ اس آیت کو کیسے ادھر سے ادھر کر دیں تاکہ یہ بات ہی نہ رہ جائے. تو قصہ ہی تمام. ہمارے یہاں محاورہ ہے نا, نہ رہے بانس نہ باجے بانسری. تو آیت ہی کو الٹ پلٹ دو. ساری کوشش ہو رہی ہے مگر 1000 سال سے کچھ کر نہ پائے. 1400 سال سے آیت علی کے لیے نازل ہوئی تھی تو آج بھی ہے. اور جو عقل مند ہیں وہ بہرحال گھوم پھر کے چاہے جتنے تانا بانا کھینچیں آخر میں یہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ آیت بھی چسپاں ہوتی ہے تو صرف علی ہی کے لیے ہوتی ہے, کسی اور کے لیے نہیں ہوتی. معلوم ہوا جامع بنا ہی علی کے لیے تھا, کوئی اور پہن نہیں سکتا ہے. اسی لیے مولا نے کہا کہ اگر پہنے گا تو چڑھائے گا. ہے نا نہج البلاغہ میں کہ تقسم ابن ابی قحافہ, یہ جو ہے زبردستی خلافت کا کرتا پہن رہا ہے. تو زبردستی جو آدمی پہنے گا تو چڑھائے گا, اترے گا نہیں. وہ یاد آیا نہیں آیا آپ کو؟ تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے لیے بنا ہے جس کے لیے اسی پہ فٹ آئے گا. اور اس کے لیے ہر چیز بنی ہے. ایسی کیا ہے کہ جو نہیں بنی ہے؟ یہ تو کرتے کی بات ہے. کرتا فٹ نہیں آتا دوسرے کو, صرف انہیں کو آئے گا. ہمارا چادر بھی دوسرے کو نہیں فٹ آئی. وہی شب ہجرت, وہی چادر جو نبی کی تھی, اسی چادر میں علی لیٹے ہیں. صرف چادر کی پہچان تھی لوگوں کو, نبی کی پہچان نہیں تھی. ارے اللہ سمجھ گئے ہوتے. مورخین نے لکھا ہے کہ جب علی چادر تانے سو رہے تھے شب ہجرت تو جو بڑے صحابی خلیفہ اول تھے دوڑے آئے اور پوچھا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. تو چادر کے نیچے سے آواز آئی کہ رسول یہاں نہیں ہے, رسول چاہے میمونہ میں ہے. توجہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اب یہ جو رسول کے ساتھ دوڑا رہے ہیں وہ جا کے تاریخ طبری کو پیٹیں کہ بتائے تاریخ طبری کہہ رہی ہے دوڑ کے یہاں پوچھ رہے ہیں, رسول تو کہیں اور چلے گئے ہیں. ارے اللہ, خود تاریخیں بتا رہی ہیں. مگر میں تو اتنا ہی جانتا ہوں کہ چادر کو پہچانا مگر رسول نہیں پہچانا.
آج چادر کے نیچے ہمیشہ دیکھا کہ رسول رہتے تھے، تو آج بھی دیکھا کہ رسول ہی ہوں گے۔ تو اس کا مطلب اگر چادر کا پردہ پڑ جائے تو صحابیوں کی آنکھوں میں اتنا نور نہیں آئے کہ چادر کے بعد کی چیز کو دیکھ لیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ چادر کے نیچے کون ہے، وہاں علی بول رہے ہیں کہ ہم ہیں چادر کے نیچے۔ تو اب ایسا قد بھی تو ہو کہ جو چادر میں سما جائے اور دوسرا دیکھ کے نبی ہی سمجھے۔ اب اور کہیے تو پلٹ دوں میں، یہ ہے شب ہجرت جس میں دھوکا ہوا قریب کے صحابی کو۔ قریب کا صحابی نبی سمجھا، علی کو نبی سمجھا نا، تبھی تو پکار رہا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ یہ جو آج فتوے دیتے پھر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ نہ کہیے، ان سے پوچھئے کہ یہ کہہ کون رہا تھا؟ تم بھول چکے ہو، صحابیوں ہی کے الفاظ ہیں کہ ہمیشہ پکارا یا رسول اللہ۔ تو آپ سوچیں اور غور کریں، ان کو دھوکا ہو گیا کہ ہر رسول اللہ ہیں۔ تو علی کی ذات ایسی ہے کہ کوئی علی کو نبی سمجھتا ہے اور کوئی علی کو خدا سمجھتا ہے۔ جو یہودی ایک فرقہ ہے، اس نے نکالا کہ صاحب نصیری یہاں سے پیدا ہوئے ہیں، اور وہ کنورٹ ہو کے شیعہ ہو گیا اور نصیری ہو گیا اور علی کو خدا کہنے لگا، اور اس سے طرف نسبت دے دیا کہ شیعہ جو ہیں یہاں سے پیدا ہو گئے۔ شیعہ ہوا وہاں سے نہیں پیدا ہوئے، شیعہ تو وہ تھے جو علی کو بچپنے سے پہچان رہے تھے، علی پر ایمان لے آئے، علی کی ولایت کی تصدیق کی، ان کا نام شیعہ ہے۔ یہ یہودیوں سے مذہب لینے والے اور ہیں، شیعہ جو ہے غدیر سے رسول کے ہاتھوں سے مذہب لے رہے ہیں۔ جو یہودیوں سے لیں گے وہ گمراہ مذہب ہوگا، اور جو رسول کے ہاتھوں لے گا وہی اصلی مذہب ہوگا، مذہب حقہ ہے یہ۔ تو عزیزم، یہ وہ ہے کیفیت کہ اب علی کی ساری فضیلت اس بنیاد پر نہ دیکھیے آپ کہ مولا کائنات ایک بندے ہیں، اب اس بنیاد پر دیکھیے کہ نسبت خدا سے ہو گئی۔ جب خدا سے ہو گئی تو ہر چیز پر ور رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، لہذا ہر طرح کی فضیلت ہے۔ آپ دیکھیے ادنا ترین فضیلت ایک مورخ نے بہت کم سمجھ کے سوچا لکھ دو، مجبور ہیں کچھ نہ کچھ تو لکھیں باب فضیلت میں، تو ان کا سب سے کم یہ ہے، تو اسے لکھ دیا انہوں نے۔ ان کا نبی نے فرمایا ہے کہ علی کی فضیلت تمام امت پر اسی طرح ہے جیسے تمام مہینے پہ ماہ رمضان کی فضیلت ہے۔ توجہ ہوئی؟ اب کیا کرتے ان کا مہینے میں لا کے رکھو، علی اتنے بلند ہیں مگر ان کو مہینے میں لا کے رکھو۔ ان کا نبی نے یہ فرمایا کہ علی کی فضیلت ایسی ہے تمام مہینوں پہ جیسے ماہ رمضان کی فضیلت ہے۔ تو اب دنیا میں یہی دیکھ لیجئے کہ ہر مسلمان ماہ رمضان کو تو افضل مانتا ہی ہے نا، تو اب کم سے کم مسلمان کو تو یہ ماننا پڑے گا کہ سارے مسلمانوں پہ علی کو افضلیت حاصل ہے، تب بھی بچ تو نہ پائے۔ اگر گڑھا بھی اور بنایا بھی اگر نبی نے کہا ہے تو اور اچھا ہے، نبی نے تو ذہن پہنچایا تمہارا۔ اور اس کے بعد یہ بھی نبی نے کہا کہ علی کی فضیلت تمام امت پر تمام راتوں میں ایسے ہے جیسے لیلۃ القدر کی فضیلت تمام راتوں میں ہے، تو بھی فضیلت ہو گئی نا۔ اور علی کی فضیلت تمام امت پر ایسے ہے جیسے شب جمعہ کی فضیلت تمام راتوں پہ ہے۔ توجہ ہو گئی؟ ہر جگہ افضل ہی افضل تو رہا، لیکن یہ بھول گئے کہ جو ذیل میں اب بنایا گیا ہے یا لایا گیا ہے یا نبی نے فرمایا ہے وہ بہت اونچا ہے۔ چاہے مہینے میں آپ لا کے رکھیے، رات میں رکھیے، شب قدر میں رکھیے، جس طرح سے رکھیے علی افضل ہے تو افضل ہی رہے گا، گھٹ نہیں سکتا ہے۔ مگر جو ذیل میں جملہ ہے آپ نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، طوبی لمن آمن بہ، جو علی پر ایمان رکھے اس کے لیے جنت ہے، جو علی پر ایمان رکھے اس کے لیے جنت ہے۔ وہ خالی ایمان نہیں رکھے، وہ صدق بولایتہ، اور ان کی ولایت کی تصدیق کرے تو اسی کے لیے جنت ہے۔ والویل کل الویل، اور جہنم در جہنم اس کے لیے ہے من جہدہ و جہد ولایتہ، جو ان کا انکار کرے ان کی ولایت کا انکار کرے۔
وہی جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور اللہ اس سے غضبناک رہے گا، یہاں تک کہ حقاً علی اللہ، اللہ پر یہ حق ہے کہ یحرمہ یوم القیامت شفاعت محمد، محمد کی شفاعت قیامت میں اسے نہیں مل سکتی ہے۔ تو آپ چاہے جتنا قریب ہو جائیے، جب تک علی کی ولایت نہ مانو گے قیامت میں محمد عربی نہیں مل سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ عزیزو بس میں تمام کرتا ہوں، اس لیے کہ وقت کو میں چاہ رہا ہوں کہ کم کر دوں، لہذا آپ کے سامنے کم نہیں کر رہا ہوں، فضیلتیں تو بہت ہیں، زبانیں کب تک سنائیں گی اور لوگ کب تک سنیں گے، یہ مراتب بہت اعلیٰ ہیں، یہی حد فضیلت ہے اور انتہائی فضیلت ہے کہ علی کا نفس جو ہے وہ بکا تو نفس اللہ بنا، اور اس کے بعد ہبا ہوا تو نفس نبی بنا۔ تو یا علی نبوت کے سیرت میں ڈھلا ہے، یا علی الوہیت کی سیرت میں ڈھلا ہے، اس کے علاوہ پایا نہیں جا سکتا ہے، اور نہ نبوت کی سیرت میں نقص ہے نہ الوہیت کی سیرت میں نقص ہے، لہذا علی کی سیرت میں کہیں نقص آ ہی نہیں سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہوں کہ اتنا زیادہ نزدیک ہے اللہ سے، یا اتنا زیادہ محبوب خدا ہے کہ خدا بھی اپنا کے ماننا چاہتا ہے، بغیر علی کو اپنائے رہ نہیں سکتا ہے، لہذا نفس کو خرید کے اپنا لیا اور نبی کو نفس دے کے اپنا دیا، تب نبی بھی اپنا لیے علی کو اور اللہ نے بھی اپنا لیا۔ بس یہ ایک بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، تھوڑا آپ خوش بھی ہو جائیں کہ ظاہر ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو لوگ دیکھنے آتے ہیں، اور دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی ناک جو ہے کس پہ ہے، اس کا منہ کس پہ ہے، اس کا چہرہ کس پہ ہے، اس کی خصلتیں جسمانیت کس سے ملتی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد پھر بتاتے ہیں ارے یہ ننیال پہ گئے، ددیال پہ گئے، یہی کہتے ہیں نا۔ اب مولائے کائنات کی شہادت کی تاریخ ہے، اول وقت کا یاد کر لیجئے کہ جب پیدا ہوئے تو اب دیکھنے والوں نے دیکھا تو اب ظاہر ہے کہ کیا کر سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں، تو اب وہاں کون کیا بتائے کہ کیا ان کی ناک کیسی ہے، ان کی آنکھ کیسی ہے، ان کا کان کیسا ہے، ان کی صورت کیسی ہے، ان کا پہلو کیسا ہے، تو ایک ہی آواز آئی کہ ان کا چہرہ جو ہے وہ وجہ اللہ ہے۔ ارے بھائی سنو، اللہ کا چہرہ ہے، ان کی آنکھ جو ہے عین اللہ ہے، ان کی زبان جو ہے لسان اللہ ہے، ان کا ہاتھ جو ہے ید اللہ ہے، ان کا جم جو ہے جنب اللہ ہے، ان کا پیر جو ہے رجل اللہ ہے، تو اب سب تو اللہ نے لے لیا، بچا کیا؟ توجہ کیا آپ نے؟ اب دیکھنے والوں میں ابھی تک تو اللہ ہی بول رہا تھا، اب بچے نبی، انہوں نے بھی غور سے دیکھا کہ سب تو اللہ نے اپنا لیا، بچا کیا؟ تو ان کی آواز آئی لحم کا لحمی، دموں کا دمی، آپ کا گوشت میرا گوشت ہے، آپ کا خون میرا خون ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ نفس کو اللہ نے خرید لیا، شب ہجرت نفس اللہ ہو گئے، تو آپ دیکھ لیے پورے جسم کا اسٹرکچر بھی بک گیا، کسی کو خدا نے لے لیا، جو بچا اسے رسول نے لے لیا۔ تو نبی کے مقابل اللہ نہیں ہے، اللہ کے ہی ماتحت تو نبی ہے، یہ تو نہیں کر سکتا کہ جو اس نے لے لیا اسے یہ مانگے، بس یہ ہے کہ اللہ اگر دے دے تو کیا کہنا ہے۔ تو اللہ نے نفس کو ہبہ کر دیا مباہلہ میں، لے جاؤ تم یہ لے لو میری طرف سے۔ تو ملاحظہ کریے آپ، علی کی ذات تقسیم ہوئی تو اللہ کے ہاتھ اور رسول کے ہاتھ، یہ جسم کی تقسیم ہے، تو آپ سوچئے روح علی کا کیا عالم ہوگا، جس کا اتنا بلند مرتبہ ہو، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے افعال، اس کی نیت، اس کے اعمال، کس چیز میں آپ توازن پیدا کرنے جائیں گے؟ سوائے نمونے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا ہر عمل یا الوہی عمل ہے یا رسالتی عمل ہے، اور یہی دونوں آپ کا دین ہے۔ دین یہی چاہ رہے ہیں نا آپ کہ جو اللہ پسند عمل ہو وہی دین ہے۔ تو آپ بتا دیا کہ علی کا عمل بھی اللہ الہی عمل ہے یا رسولی عمل ہے، اسی کا نام دین ہے۔ تو علی کا عمل دین، علی کی ذات دین، علی کا ہر قول دین،
علی کا ہر فعل دین، جس کی پوری زندگی جو ہے وہ حیات جو ہے وہ دین ہو. آپ دیکھیں اور غور کریں، آپ نبی کے مقام اتنے بلند ہیں کہ آپ کی زندگی میں معراج ہوئی. اب جب یہ معراج ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پوری زندگی میں، معراج کہتے ہیں بلندی کو، تو پیغمبر پوری زندگی میں معراج کر گئے اور چلے گئے بلند. اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اللہ راتوں رات ان کو لے گیا عرش پر، مسجد حرام، من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی. جو مسجد اقصی ہے وہاں، اقصی بلندی کو کہتے ہیں. لوگوں نے دور کا معنی کر کے مسجد بیت المقدس کو کہا، حالانکہ اقصی جو ہے قصویٰ بلند کو کہتے ہیں، بلندی میں دور جو ہو. نزدیک والا دور اور ہے اور بلندی والا دور اور ہے. لیکن بہرحال لوگوں نے چاہا کہ گھٹائیں، اس لیے کہا وہ آسمان تو تھوڑی نہ گئے تھے، وہ تو یہاں سے وہاں تک گئے تھے. تو اچھا چلو یہی صحیح، یہاں سے وہاں تک جائیں. جانتے ہیں کیوں کہتے ہیں کہ آسمان پہ نہیں گئے؟ کچھ معلوم ہے آپ کو؟ نہیں، دوسری باتیں لگا کر کے اصلی وجہ نہیں بتاتے. اصلی وجہ یہ ہے کہ نبی جب آسمان پر گئے تو نیچے آئے. اب جب نیچے آئے تو سبھی کو اشتیاق ہوا کہ وہ جو آپ آسمان پہ گئے تو کیا دیکھا؟ تو بتائیں گے نا کہ کیا دیکھا. تو انہوں نے بتایا جدھر جدھر گئے علی علی دیکھا. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اب جدھر نگاہ کیا علی دیکھا. یہ بھی پوچھ رہے ہیں تو علی ہیں، وہ بھی علی ہیں. در پہ گئے جنت کے تو وہاں بھی علی لکھا ہوا ہے. تو میر صاحب کا مصرع ہے نا کہ جدھر جدھر دیکھا علی علی دیکھا. تو کچھ اور تو دیکھا نہیں. تو اب یہ علی علی کرنے لگے معراج سے لوٹ کے. تو انہوں نے کہا ایسا کرو کہ اوپر جانے کا قصہ ختم کرو، اس لیے کہ علی کا تذکرہ تو بند کریں گے. تو ان کا اوپر گئے نہیں، نیچے ہیں. تو علی کے چڑھ میں معراج کو بھی اوپر سے نیچے کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ مگر ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ یاد رکھیے علی کی فضیلت گھٹ نہیں سکتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھٹا لے جائیں تو گھٹے گی نہیں، بھلے آپ نیچے لے آئے. تو معراج یعنی بلندی. تو اس کا مطلب نبی جو ہیں اگر یہیں زمین ہی میں ایک مسجد سے دوسری مسجد کا سفر کر لیں اور چند لمحے کے لیے گزار دیں اور پھر آ جائیں تو وہ شریعت کی زبان میں معراج کہلاتی ہے. اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ تو معراج تو تم بھی مان رہے ہو، مگر یہ ہے کہ پوری زندگی میں ایک لمحہ ایسا نبی کا گزر گیا کہ مسجد حرام سے شروع کیا، مسجد حرام کعبے کو کہتے ہیں، اور مسجد اقصی تک چلے گئے. سفر تمام ہو گیا تو معراج ہو گیا. تو اب بتاؤ کہ جس کی پوری زندگی میں ایک لمحہ گزرے تو معراج، تو اگر کسی کی زندگی پوری 2 مسجد میں گزری ہو تو؟ ارے بھائی نہیں سمجھے آپ. پیدا ہوئے کعبے میں، شہید ہوئے مسجد کوفہ میں. تو پوری زندگی علی کی معراج ہی معراج تو ہے، بلند ہی بلند ہے. لہذا پیدائش بھی اللہ کے گھر میں اور شہادت بھی اللہ کے گھر میں ہے. یہ بلندی کسی کو نصیب نہیں. یہی سبب ہے کہ جتنے فضائل ہیں اور کرائم ہیں، شب ہجرت سے شروع کیا آپ کو اور یہاں تک لا کے چھوڑ دیا. شہادت کا وقت آ گیا، ہر ایک فضیلت میں بلندی ہے. اب یہی بلندی باعث حسد ہے انسان کو. اور قرآن کہتا ہے کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. یہ لوگ کیسے ہیں جو اللہ اپنے فضل سے کسی کو کچھ عطا کرتا ہے تو اس پر یہ حسد کرتے ہیں. اور حسد جو ہے انسان کو قتل تک پہنچاتا ہے. دیکھ لیجئے حابیل اور قابیل میں کچھ اور، باپ ایک، ماں ایک، جگہ ایک، کھانا پینا ایک، رہنا ایک، مگر صرف یہی نہ کہ وہ قربانی حابیل کی قبول اور قابیل کی عدم قبول. حسد پیدا ہوا اور حسد یہاں تک لے گیا کہ قتل کرا دیا. تو وہ ایک فضیلت قبولیت جو ہے وہ حسد پیدا کرایا اور پھر قتل تک منزل گئی. ویسے ہی امیر المومنین کی فضیلتیں برداشت نہیں ہو سکیں اور اتنا حسد ہو گیا کہ ہر وقت ان کے جان کے در پہ ہو گئے اور اسی بنیاد پر دشمنی پیدا ہو گئی. یہ دشمن اتنے زیادہ حاسدین میں سے تھے جو حسد کر رہے تھے اور پھر اس منزل تک پہنچی. یہ کل میں نے آپ کو بتایا کہ زہر جو ہے وہ شام سے خریدا گیا.
تلوار جو ہے وہ شام میں بنوائی گئی، 1000 دینار کی تلوار، 1000 دینار کا زہر جو بجھایا گیا، اور وہ زہر چھپا کے ابن ملجم لیٹا تھا۔ امیر المومنین جو جاننے والے ہیں وہ الگ بحث ہے، نفس کی اعلیٰ کیفیت ہے علم غیب کا ہونا، وہ الگ بحثیں ہیں، اب وقت نہیں ہے، اور وہ چھپائے لیٹا ہے۔ امیر المومنین جان رہے ہیں مگر عبادت الہی کے لیے جگا رہے ہیں کہ اٹھ جا عبادت الہی کر لے، غافل کیوں ہے، عبادت کر۔ عزیزو، کل میں نے آپ کو رکھا کہ آپ کی نماز ایسی تھی کہ علی اختلاف، پہلا سجدہ یا دوسرا سجدہ، لیکن یہ کہ ضرب اتنی گہری لگی کہ آپ کے تخوم اندر تک تلوار داخل ہو گئی، جس سے چہرہ زرد ہو گیا۔ آج وہ شب ہے کہ شب عیادت ہے، سارے لوگ عیادت کے لیے آ رہے ہیں۔ عزیزو، ہر منزل سے آپ کی زندگی گزر رہی ہے، اور کل کچھ مصائب میں ذکر ہوئے، کچھ آج ذکر ہے کہ شب عیادت ہے، لوگ عیادت کے لیے آ رہے ہیں، اور مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو علم لینے بھی آ رہے ہیں، علی غش میں چلے جاتے ہیں، تبھی بلایا گیا کہ علاج ہو سکے۔ ہر انسان اپنے اعتبار سے سوچ رہا ہے، ظاہر دیکھ رہے ہیں لوگ، اصحاب اپنی جان دے رہے ہیں کہ ہمارے آقا اور مولا جا رہے ہیں دنیا سے، لہذا طبیب بلا کے لائے اور کہا کہ کچھ تو علاج کر دے۔ سامنے آیا، اس نے بھی دیکھ کے منہ پھیر لیا کہ میرے بس میں نہیں ہے، اب ان کو سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں روک سکتا ہے، اس لیے کہ زہر اس منزل کو پہنچ چکا ہے کہ جسے نہ ختم کیا جا سکتا ہے نہ ڈائلوٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ زہر پورے جسم میں پھٹک چکا ہے، اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں زہر نہ ہو۔ عزیزو، آپ پر غش طاری ہو جاتی تھی، اور اس کے بعد جب کوئی سائل سوال کرتا تو علی ویسے ہی جواب دیتے جیسے آپ ایسے حالت میں تھے کہ چاق و چوبند ہوتے تو ویسے ہی جواب دیتے۔ اسی طرح یہاں پر بھی، یہاں تک کہ اسبق بن نباتہ کہتا ہے جب آخری ہچکیاں لے رہے تھے مولا، تب میں نے ان سے حلال و حرام کے سوال کیے، اور آپ نے ویسے ہی جواب دیا ہے، ویسے ہی مجھے علم غیب بھی دیا ہے، ذرہ برابر نہیں۔ لیکن جب علی نے احساس کر لیا کہ اب میں زندہ نہ رہوں گا، تو آپ نے آنکھ کھولی اور کہا یا حسن، اے حسن، اب سب کو قریب بلا لو، لوگوں سے کہہ دو جو رخصت ہو لیے ہیں ہو لیں، اب اہل خانہ سے کہو کہ رخصت ہو جائیں۔ عزیزو، یہ شب ہے، 19ویں شب ختم ہوئی، 20ویں شب آئی، اور 20ویں شب ختم ہوئی، 21ویں کی شب آئی، اور اسی کی صبح کو ہمارا اور آپ کا امام ہمیشہ کے لیے ہم سے خدا حافظ کہہ کے جائے گا۔ اب اسی وقت آئے گا جب حکم پروردگار ہوگا۔ عزیزو، تو مولا جو ہیں بلائے سب کو، ساری بیویاں آ گئیں، بیویاں رخصت ہونے لگیں، سب کو خدا حافظ کہا۔ آپ نے آنکھیں کھولتے تھے اور ایک ایک کو نگاہ کر کے دیکھتے تھے، اور اس کے بعد بیویاں اپنی معافیاں مانگتی تھیں، اپنے لیے چیزیں کہتی تھیں، اور پھر آنکھ بند کر لیتے تھے۔ جب بیویاں چلی گئیں تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ بلاؤ اور لوگوں کو، تو بچیاں آئیں۔ حضرت زینب ام کلثوم تشریف لائی، اپنے باپ کے قدم کو پکڑا اور رونے لگی، آواز دیا بابا اب ہم یتیم ہو جائیں گے۔ اے بابا، اماں نے بھی ساتھ چھوڑا اور نانا نے بھی ساتھ چھوڑا، اب آپ ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ عزیزو، لکھا ہے کہ سب جب رخصت ہوئے تھے تو علی روئے نہیں تھے، علی سب کو دلاسا دے رہے تھے، مگر جب زینب ام کلثوم آئی رونے لگی تو علی بھی رونے لگے۔ دل چاہتا ہے کہوں مولا، زینب کی گریہ آپ کو برداشت نہ ہوا، اے مولا یہی زینب عصر عاشور جب حسین پہ رو رہی ہوگی تو آئین کے دیکھیے گا۔ عزیزو، پھر اس کے بعد آپ نے حسن علیہ السلام کو وصیت کیا، آنکھ کھولا کا حسن حسین، اب اس امت کے تم باپ ہو اور اس خاندان کے تم وارث ہو، اور دیکھو ساری چیزوں کا خیال رکھنا، اس ظالم قاتل کو اب تم ایک ضرب لگا کے اس کو جو ہے وہ فلاں جگہ گڑھا ہے، جو کناسا کی جگہ ہے، کل بتایا میں نے، وہاں پر ڈال دینا۔ اور یہ وصیتیں ہوتی رہیں، صبر
کرنا, صبر کا پیشہ آپ نے یاد دلایا, یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, بچوں کا خیال رکھنا, بیواؤں کا بڑا احترام کرنا. عزیزو لکھا یہ ہے کہ بیوائیں تڑپ رہی تھیں اس لیے کہ 3 دن سے کوئی نہیں تھا جو مدد کو آتا. یتیم بچے ایسے ہی تڑپ رہے ہیں, کوئی نہیں ہے. یہ مولا علی تھے جو کوفے میں یتیموں اور بیواؤں کو شب کی تاریکی میں جا کے دیا کرتے تھے غذا. عزیزو وصیتیں فرما رہے ہیں. امام حسن سے وصیتیں کرنے کے بعد امام حسین کو دیکھا, کہا میرے لال مجھے یاد ہے اور ساری چیزیں جو تیرے نانا نے بتائی ہیں اور جو میرے علم میں ہے, میں تجھے دیکھتا ہوں تو کلیجہ پاش پاش ہوتا ہے. حسین خدا حافظ, مگر دریغ نہ کرنا, امتحان میں کامیاب رہنا لال. اور پھر آنکھ بند کر لی. عزیزو غش میں چلے گئے. ابھی غش میں تھے کہ حضرت ام البنین نے بڑے غور سے دیکھا کہ آپ نے امام حسن کو بلایا, امام حسین کو بلایا, محمد حنفیہ بھی ہیں, سب کو آپ وصیت کر رہے ہیں لیکن عباس کو کچھ نہیں کہا ہے. تو آپ قریب آئیں. جب حسنین ہٹے تو جیسے ہی قریب آئیں آپ کی آنکھ کھلی, آپ کی غش سے آنکھ کھلی تو پوچھا کون؟ کہا آپ کی کنیز ام البنین ہوں. فرمایا کیا تمہیں حاجت ہو گئی؟ کہا آقا کوئی حاجت کبھی زندگی میں نہیں رہی, فقط یہ ایک حاجت ہے, اسے پوری کر دیجیے. حضرت نے پوچھا کیا حاجت ہے؟ کہا بس یہ میرے سمجھ میں نہیں آیا. آپ نے آقا حسن کو بلایا, حق ہے. آپ نے آقا حسین کو بلایا, حق ہے, امام ہیں, رسول کے فرزند ہیں. محمد حنفیہ کو وصیت کیا, گھر کی ہر فرد کو وصیت فرمائی. عباس سے کیا خطا ہوئی ہے کہ آپ نے وصیت نہیں کی ہے؟ عزیز و علی آنکھ کھولے, پکارے عباس کدھر ہے؟ عباس آئے سامنے, ان کو قریب بلایا اور آپ نے اپنے گلے سے گایا اور ہاتھ کو پکڑ کے کہا ہے میرے لال, ہاں کربلا کے دن میری جانب سے قربانی دینا اور حسین پہ قربان ہو جانا اور بڑا خیال رکھنا. عزیزو لکھا ہے اس کے بعد حسن کو بلایا, حسین کو, ہاں سینے پہ حسن کا ہاتھ رکھا, اس پہ حسین کا ہاتھ اور حسین کے ہاتھ میں عباس کا ہاتھ, اور کہا جاؤ تمہیں سپرد کیا, ارے میرا خیال رکھنا. اور اے عباس, روایت میں نے دیکھا مقتل میں ہے کہ جب حضرت مڑ کے رخصت ہونا چاہے تو کہا عباس سنو, ارے عاشور کے دن پیاسا رہے گا زمانہ قیامت تک, لیکن جو حسین کی پیاس ہے اس پیاس کو یاد کی جائے گی. اے عباس ایک قطرہ پانی اپنے دہان میں نہ لے جانا. عزیزو اسی لیے روایتوں میں ہے کہ جب عباس دریا میں اپنے گھوڑے کو ڈالے اور ہاتھ کو آپ نے مشق کو بھگونے کے لیے رکھا تو جو ہاتھ آپ کا گیلا ہوا تو ردا سے پوچھنے لگے, اس لیے کہ باپ کی وصیت یاد آ گئی کہ حسین پیاسے رہیں تو تم پانی نہ پینا. عزیزو مولا علی ابن ابی طالب ہچکیاں لینے لگے اور ایک مرتبہ حسن نے اپنی آغوش میں اٹھا کے بیٹھایا. آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. دم آپ کا نکل گیا. میں اتنا کہوں گا آقا, آپ بیٹے کی آغوش میں آپ کا دم نکلا, ارے کربلا آئیے گا, ایک دم ایسے نکلے گا کہ شمر کا خنجر ہوگا. ونظر یمینا و شمالا, عباس دوڑو, ارے بھائی ذبح ہو رہا ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزیزو میں مجلس تمام کر رہا ہوں. غسل ہوا, کفن دیا گیا. مختصر یہ ہے کہ ابھی تابوت اٹھنے والا ہے. میں اس کی مناسبت سے 2 جملے کہہ رہا ہوں کہ مولا علی کا تابوت جب تیار ہوا تو وصیتوں میں مولا نے فرمایا تھا کہ اے حسن و حسین, جب تابوت تیار ہو جائے اور قریب پہنچ جاؤ تم نجف کے تو یاد رکھنا وہاں سے لوگوں کو دور کر دینا, اور پھر میرا تابوت پیچھے سے تم
دونوں اٹھانا، آگے سے خود بخود اڑ جائے گا۔ عزیزو یہ تابوت جب تیار ہو گیا اور حسنین نے کوفے سے نجف لے جانے کا ارادہ کیا، تابوت کو لے کے گھر سے باہر نکلے تو تمام اصحاب کاندھا دینے کے لیے لکھا یہ ہے کہ تابوت کے پیچھے پیچھے لوگ گریہ کرتے ہوئے چلے۔ کوئی کہتا تھا میرا وارث اڑ گیا، کوئی کہتا تھا میرا باپ چلا گیا، کوئی کہتا تھا میرا امام چلا گیا۔ عزیزو گریہ ہو رہا تھا اور تابوت جا رہا تھا۔ میں کہوں گا مولا آپ جب تابوت پہ لیٹے تھے تو کوفے سے کربلا کی طرف تو نگاہ کیا ہوگا۔ اے مولا آج آپ کا تابوت اس کوفے میں اٹھ رہا ہے، ارے کربلا آئیے گا۔ کوئی تابوت نہیں، ایک چٹائی تھی جو آپ نے بنی اسد سے منگوائی اور فرمایا سید الساجدین نے کہ اے بنی اسد چٹائی لاؤ، حسین کے ٹکڑے کو چٹائی میں رکھا۔ ارے علی کا تابوت تو اٹھا مگر حسین کا تابوت نہ اٹھ سکا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ انقلبوا منقلبون۔ ماتم حسین یا حسین۔